ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور اس لڑائی میں تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ فتنہ قتل سے بہت زیادہ سخت ہے۔ ان سے نہ لڑو مسجد الحرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم میں اس میں لڑیں۔ اگر تم سے لڑیں تو پھر ان کو قتل کر دو۔ اسی طرح کافروں کو یہ سزا ہے، بدلہ ہے۔ اگر وہ کفر سے، فتنے سے، شرک سے باز آ جائیں، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دنیا کے اندر اللہ کے لیے صرف دین ہو۔ اگر وہ باز آ جائیں تو نہ زیادتی کرو مگر ظالموں پر۔ حضرات محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے آخری عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو چکا ہے۔ طاق رات گزر چکی ہے۔ اس طاق رات میں میں نے اور آپ نے جو اللہ کی توفیق سے عبادات کی ہے، دعائیں کی ہیں، اللہ ہماری عبادت بھی قبول فرما لے اور دعائیں بھی قبول فرما لے۔ اور جو احباب گھر بار چھوڑ کے، والدین کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے خیمہ زن ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے، ایک تو مسجد کا ادب و احترام، اس کی بے ادبی نہ ہو، اس کی گستاخی نہ ہو، کیونکہ مسجد کے اندر صرف اللہ کی عبادت کی اجازت ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اس اعتکاف کی حالت میں آپ یہاں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو فرمایا اس کے سونے کا حق ادا کیا کرو۔ مسجد میں سونے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اس کا ذکر زیادہ کیا جائے۔ مومن کا سونا بھی عبادت ہے۔ انسان غیبت سے، چغلی سے، زبان کی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کی جو طاق رات ہے آپ نے مسجد میں گزاری۔ اب آپ نے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رات کی آخری عبادت وتر ہے، یعنی تہجد کی نماز بھی رات کی آخری عبادت ہے۔ اور تہجد کی جو رکعات حدیث میں آتی ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی عبادت کیا ہے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور قیامت تک کے لیے ہمارے ذہنوں کو صاف کر دیا۔ فرمایا رمضان اور غیر رمضان 11 رکعت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ آپ 11 رکعت سے رات کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں
کہ جب آپ اللہ کے گھر میں آگے ہیں قرآن زیادہ پڑھیں، قیام کریں، قرآن کو بعد ترجمہ شروع کریں۔ جو بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ترجمۃ القرآن کے یہاں قرآن موجود ہے مسجد کے اندر، قرآن کا ایک رکوع پڑھیں ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پاؤ پڑھیں ساتھ ترجمے کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کو سنہری موقع دیا ہے۔ موبائل ضرورت ضرور ہے، لیکن اس کے اوپر زیادتی نہ کی جائے۔ مسجد کا میں نے پہلے لفظ بولا ہے، اس کا ادب و احترام رکھیں کہ موبائل کے اندر ایسی چیزوں کو یوز نہ کریں جس میں اس کا اعتکاف جو ہے وہ خراب ہونے کا چانس نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ایک دوسرے سے پیار محبت۔ آپ کو پتہ ہے ہر سال رمضان مبارک میں ہمارا معاشرتی زندگی میں لوگوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو اس میں بہت سے مدارس اور مساجد کے اندر جو اعتکاف بیٹھے ہیں ان میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور بعضوں کو مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے، رب کو ناراض کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ تو اس لیے جو مقصد لے کر آئے ہیں، جو نیت لے کر آئے ہیں، جو آرزو لے کر آئے ہیں، جو تمنا اور خواہش لے کر آئے ہیں، وہ اللہ کے حضور رو رو کے نا اس التجا کو، اس خواہش کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے اور آپ کے دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس لیے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو مسئلے مسائل کی بات کر سکتے ہیں، ہلکا بنا کے گپے لگانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، بعض صحابہ ایک طرف بیٹھ کے ذکر و اذکار کر رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ادھر دھیان کیا تو کچھ لوگ بیٹھ کے دین اسلام سیکھ رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے۔ نبی رحمت کا فرمان، قرآن سیکھنا سکھانا، دین سیکھنا سکھانا، اس سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آپ ذکر کر رہے ہیں تو فرشتے آپ کو گھیرا نہیں کریں گے۔ جب آپ دین سیکھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہم کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب یہ لوگ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کلام فلاں جگہ، کیا ہو رہا تھا؟ اللہ آپ کی کلام سیکھ رہے تھے، آپ کے محبوب کی باتیں سیکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ میرے بندے مانگتے کیا تھے؟ فرمایا بخشش مانگتے تھے، مغفرت مانگو، وہ تو مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے وہاں بیٹھ کے دین سیکھ رہے تھے میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے۔ ایک فرشتہ آگے ہوتا ہے، اللہ اس میں ایک آدمی ایسا بھی آیا، وہ شاید کھانا دینے آیا تھا، شاید چابی لینے آیا تھا، شاید کسی کو بلانے آیا تھا، شاید کو بات کرنے آیا تھا، تو اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جو آگے بیٹھ گیا میرے نیکوں کے ساتھ میں نے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ اللہ وہ نیت نہیں تھی اس کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے۔ جو دوست احباب اعتکاف بیٹھے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور دین کا جو مسئلے مسائل ہے وہ سیکھنے میں سکھانے میں حرج کوئی نہیں، لیکن اس میں شدت نہ آئے، کیونکہ بعض مساجد میں مسائل میں سیکھتے ہوئے لڑائی جھگڑا بھی پہنچ جاتا، نہیں، اس میں شدت نہیں آنی چاہیے۔ بڑوں کا احترام سامنے رکھا جائے، بچے ہیں ان کو ممکن ہے کہ اس کو بات نہیں آتی، اس کو پیار سے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ہمارے جو پرانے نمازی ہیں نا، کوئی نیا نمازی آ جائے نا تو اس کو اس طرح دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ، جس طرح کسائی نہیں جانور کو دیکھتا، یا ہم عید کے موقع پہ قربانی کا جانور کس طرح اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹانگ دیکھتے ہیں، اس کے کان دیکھتے ہیں، اس کی آنکھ دیکھتے ہیں، اس کا جسم دیکھتے ہیں کہ وہ زخمی تو نہیں، کوئی اس میں عیب تو نہیں، کوئی نقص تو نہیں۔ تو نیا نمازی آتا ہے نا، پرانا نمازی اس کو اس طرح دے دو وہ ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اس کو پیار کرو، اس کو سینے سے لگاؤ، وہ انشاءاللہ آپ کو دیکھے گا، یا بیٹھے گا، دین سیکھے گا۔ تو کیونکہ ماں کے پیٹ سے علم تو کوئی بھی سیکھ کے نہیں نہ آیا، تو دین یا دیکھ کے سیکھا جاتا ہے، یا پوچھ کے سیکھا جاتا ہے، یا پڑھ کے سیکھا جاتا ہے۔ تو اسی ایک نیا آدمی آیا تو اس سے پیار کرو، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو ایسا ایسا مسئلہ بتاؤ، شدت میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں شدت آ جاتی ہے، مسائل کے اندر لڑائی جھگڑے آ جاتے ہیں، اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ ادفع باللتی احسن، فرمایا اسلام کا دفاع کرنا تو اچھے انداز سے کرو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا خلق تھا پوری کائنات میں ایسا خلق والا کوئی نہیں ہے، اور نہ آئے گا، نہ انشاءاللہ آ سکتا ہے۔ اور یہ آپ کا خلق ہے نا کہ دنیا کے کونے کونے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور نبی کی باتیں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا فارمولہ ہے، جہاں پیار نہ چلے، زبان نہ چلے، اخلاق نہ چلے، کوئی بدماشی پہ آ جائے، کوئی زیادتی پہ آ جائے، کوئی ظلم پہ آ جائے، تو فرمایا پہلی بات تو ہے کہ پہل نہ کرو۔ ان آیات میں دفاع کا حکم ہو گیا،
اگر کوئی تم سے لڑتا ہے تو پھر لڑائی کا جواب لڑائی دو، اس کو مار دو، بلکہ یہاں تک اللہ نے فرمایا حیث ثقفتموہم، وہ بدماش، وہ قاتل، وہ ظالم جہاں بھی نظر ہے اس کی گردن اڑا دو، اس کو دنیا کے اوپر زندہ رہنے کا حق نہیں، جو اللہ کا باغی ہے اور اللہ کے رسول کا باغی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے کتنی شدت کے ساتھ اعلان فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھو، مکہ کے اندر 13 سال کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جہاد نہیں، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے آپ نے دین کو پھیلایا، قرآن بھی سنایا، اپنی باتیں بھی سنائی۔ لیکن جب مدینہ طیبہ کی سرزمین آئی تو اللہ نے پھر جہاد فرض کر دیا، فرمایا تمہارے اوپر یہ الغار کریں تو واپس نہیں جانے چاہیے۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر 313 صحابہ کرام، نفوس قدسیہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اتنے وہ خوش نصیب صحابہ ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کائنات میں اتنا خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اے بدر والو، اللہ اکبر، وہ بدر مقام جن دوستوں نے دیکھا ہے، اللہ نے اعلان فرمایا تھا، اے میرے محبوب پیغمبر اس میں اعلان کر دو کہ آج جو دین حق کی بلندی کے لیے، جہاد کے لیے بدر میں آیا ہے، اللہ نے اس کے پہلے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں اور باقی زندگی کے بھی سارے معاف کر دیے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے اس جہاد میں۔ اور جہاد جان سے بھی ہے، جہاد مال سے بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں وہ صف اول کا صحابی ہے جس نے مال سے بھی جہاد کیا اور جان سے بھی جہاد کیا، غزوات میں شامل تھے اور مال بھی خرچ کرتے۔ اور بدر کے اندر 2 ننھے منھے معوذ و معاذ، جنہوں نے بدبخت، سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ گستاخ ابو جہل ملعون کو جہنم رسید کیا تھا۔ اور آگے آپ دیکھیں غزوہ احد کے اندر دیکھ لیں، غزوہ خندق کے اندر دیکھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت وہ بدماش عمر بن عبد ود، بہت نامی گرامی پہلوان تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 100 آدمی ایک طرف تو اکیلے بڑا تھا، بڑا تلوار باز تھا اور بڑا طاقتور تھا۔ یہ اللہ کی عطا ہے نا، بعض لوگ بڑے بڑے طاقتور ہیں اور بعض ایسے ہیں مرد نہیں، عورتیں بڑی بڑی، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے، بعض عورتیں بڑی دلیر ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ دلیری صرف مردوں کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، لیکن بعض عورتیں بھی بڑی دلیر ہوتی ہیں، اور بعض مرد اتنے دلیر نہیں، شجاع نہیں، بعض عورتیں بڑی دلیر ہوتی ہیں۔ جس طرح غزوہ خندق کے اندر یہی موقع تھا، آقا علیہ السلام کی پھپھو جناب صفیہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری مسلمان عورتوں کو نا ایک قلعے میں بند کر دی، کیونکہ یہودیوں کا ڈر تھا، یہودی اس وقت بھی بدبخت تھے، آج بھی بدبخت ہیں، آپ دیکھ لیں، اللہ نے ان کو ڈھیل دی، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اتنی بدبخت قوم ہے، اس وقت بھی ظالم تھی۔ آقا نے فرمایا اپنی عورتوں کی جان اور عزت بچانی ہے نا، اس قلعے میں بند کر دیں، یہودیوں کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں، یہ بات صدیوں پہلے کی ہے، اور آج بھی یہ دیکھو مسلمانوں کے دشمن ہے۔ اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے۔ آپ کے محبوب پیغمبر نے آپ کے اوپر سے مدینہ کی سرزمین کو پاک کیا، خیبر کی سرزمین کو پاک کیا، آج یہ اللہ ایک ایسے ٹکڑے پہ ہے، تیرے محبوب کے ماننے والوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اوپر زندگی تنگ کر دے، ان کو تباہ، اور ہماری زندگیوں میں ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ ابو لہب کا نام و نشان مٹ گیا، ابو جہل کا بھی یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ جب اللہ کی پکڑ آئی، صرف فرق یہ ہے ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں رہ گئی، ہمارے اندر وہ سپرٹ نہیں رہ گئی، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں رہا، ہمارے اندر وہ جہاد کا شوق نہیں رہا۔ ہم دنیا کی خوبصورتیاں، چمکیاں دے کے نا، بیوٹی دے کے ہم نڈال ہو چکے ہیں۔ چلو ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں، عرب قوم کو دیکھ لو، عورت کے چکر میں، خوشبو کے چکر میں، گاڑیوں کے چکر میں، جہازوں کے چکر میں آج وہ بہت دور جا چکے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے اگر نعمتیں دی تھیں تو ان کا شکر کرنا چاہیے تھا نا، اسلام کی بلندی کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن دیکھیں آج ہمارے یہاں ہم اپنے مگن میں ہیں، اپنی عیاشی میں مگن ہیں۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی، معصوم بچے، رمضان کا مہینہ ہے نا، نہ سحری نہ افطاری، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی نسل ختم کی جا رہی ہے، اور رات دن ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور پورا میڈیا خاموش ہے۔ سارے ڈرتے ہیں نا، کوئی خبر ہمارے پاس نہیں آ رہی تاکہ مسلمان اوپر نہ جائے، پتہ نہ چلے، لیکن حکمرانوں کو تو پتہ ہے نا کیا ہو رہا ہے، ہماری افواج کو تو پتہ ہے نا۔ صرف فرق کیا ہے، ہم اپنی پہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے ہاں یہ جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ فرمایا اپنی عورتوں کی عزت بچانی ہے، جان بچانی ہے نا، اس کے لیے میں بند کر دوں۔
تو جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، شاعر رسول تھے، زبان بڑی زبردست تھی۔ فرمایا حسان جب تم میرے شان میں، دین کی شان میں، قرآن کی شان میں شعر پڑھتا ہے نا، کافروں کے دلوں کے اوپر تلوار سے زیادہ زخم کرتی ہے۔ ایک طرف تو یہ خوبصورتی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ کہتے ہیں وہاں سیابی ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں منبر رسول پہ بیٹھ کر شعر کہنے کی اجازت تھی، حالانکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَالشُّعَرَاءُ هُمُ الْغَاوُونَ۔ فرمایا شاعر گمراہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو دین کی حمد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتا ہے وہ گمراہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ بے ادبی کی انتہا کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی حسان بھی تو شاعر تھا، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ آپ نے دیکھو کتنا مقام دیا، کیا وہ گمراہ تھا؟ استغفر اللہ۔ آقا نے اس کے لیے منبر وقف کر دیا اور آپ بیٹھ کے اس کے شعر سنا کرتے تھے۔ یہی وہ حسان ہے، فطرتی بات ہے مرد، لیکن وہ خون سے ڈرتے تھے، شجاع نہیں تھے، بہادر نہیں تھے۔ اللہ نے یہ صفت تو دے رکھی تھی شاعروں کی، تو آپ نے فرمایا حسان تم ایسے کرو، تلوار لے کر وہاں بیٹھ جاؤ، صرف ایک آدمی، صرف ایک مجاہد ہے۔ بات وہی ہوگی کہ آقا کی بات سچ ہو رہی ہے۔ یہودیوں کا ایک جاسوس آیا کہ میں دیکھ کے ہوں قلعے کے ارد گرد کتنے کو مجاہد موجود ہیں، تاکہ میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں اٹیک کر دیں۔ ادھر وہ خندق پہ ہیں، ادھر ہم ان کی عورتوں پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ جناب صفیہ کہتے ہیں میں اوپر چکر لگا رہی تھی قلعے کی چھت پہ، میری نظر پڑ گئی اس یہودی پہ، میں نے کہا بھائی حسان یہ دشمن آیا زندہ واپس نہ جائے، قرآن کہتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمْ، مار دو، قتل کر دو۔ حسان کہنے لگے بہن صفیہ اتنا میں بہادر ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے میدان جہاد میں لے کر نہ جاتے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ بعض کتابوں میں لکھا کہ جناب صفیہ نے اوپر سے پتھر یا کوئی لکڑی کا مڈ تھا اوپر سے مارا۔ کتنی وہ بہادر خاتون تھی، اللہ اکبر، خاندان قریش کی عظیم عورت، بہادر عورت۔ کہتے ہیں جب مارا اس کے سر پہ لگا، بلندی پہ چیلا تو وہ نیچے گر گیا، اتفاق وہ مدلولا ہے کہ بے ہوش ہو گیا۔ صفیہ بہن کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ سان ہوں تے لمحہ پہ گئی، تون لا دے، گردن لینا کر دو۔ کہنے لگے نا صفیہ بہن یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جناب صفیہ کہتے میں نیچے آئی، حسان کے ہاتھ سے تلوار لی اور میں نے اس یہودی کی گردن اتاری۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم وہ مجاہدہ ہے۔ اللہ، یہ ہے وہ جذبہ کہ جن کا آج بھی ذکر ہے، اور میں اور اب چلے بھی جائے قیامت تک لوگ ان کا ذکر کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں اس کو جہنم رسید کیا اور اس کو بالوں سے پکڑا، قلعے کی چھت پہ گئے، گھما کے یہودیوں کے محلے کی طرف پھینکا۔ کہتے ہیں دوبارہ کسی کو جرت نہیں اس قلعے کی طرف آنے کی۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ یہ جذبہ پیدا کرو جہاد کا۔ اور فتنہ، یا ایک لفظ بار بار ہے والفتنۃ اشد من القتل، ایک مفسر نے معنی کیا فتنے کا معنی شرک بھی ہے۔ شرک بھی تو فتنہ ہے نا، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ خالق ہے کہتا میں نہیں مانتا، اللہ مالک ہے وہ کہتا میں نہیں مانتا، اللہ رازق ہے وہ کہتا میں نہیں مانتا، فتنہ ہے نا یہ بھی۔ تو بعض مفسرین نے فتنے کا معنی شرک کیا ہے کہ یہاں تک جہاد کرو کہ دنیا سے شرک ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، صرف اور صرف اللہ کا دین رہ جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس موقع پہ بھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ خندق میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خندق تیار کروائی تھی، وہ عمر بن عبدود جو بدماش ہے نا، وہ کراس کر کے آ گئے مدینے کی سرزمین پہ۔ اس نے قدم رکھا تو للکارنا، جو بدماشوں کی عادت ہے نا بڑکے لگانی، تو اس نے آگے کوئی ہے مدینے میں جو میرا مقابلہ کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف دیکھا، فرمایا کون اس کا مقابلہ کرے؟ کوئی نہیں اٹھ رہا۔ سامنے کون ہے؟ عمر بن عبدود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، بہادری اور شجاع کی نشانی ہے، قد چھوٹا ہے اور دل اور جذبہ بہت طاقتور ہے۔ جناب علی اٹھے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے جناب علی کو بٹھا دیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، فرمایا علی ادھر آؤ رضی اللہ۔ آپ نے جناب علی کو وہ ذوالفقار تلوار عطا فرمائی۔ ذوالفقار تلوار فقر کہتے ہیں، یہ جو ہمارے مورے ہیں نا، جو گدی سے یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے دمچی تک جاتے ہیں، اس طرح آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اس کو فقر کہتے ہیں۔ اور دیکھ لو اللہ کی شان، اسی کے اوپر اللہ نے انسان کتنا خوبصورت بنا دی ہے۔ ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اسی میں گڑبڑ ہو جائے تو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی تھوڑی سی بھی کمی آ جائے نیچلے والا دھڑ مفلو ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں آخری سانس تک ہمارے جسم کے اعضاء کو درست رکھے۔ اتنا وہ عربی میں اس کو فقر کہتے ہیں،
اور اس تلوار کا نام اس لیے تھا کہ جب دشمن کی گردن پہ پڑتا تھا نا، اس کے مہروں کو توڑتا ہوا اس کو دو ٹکڑے کر دیتا تھا۔ فرمایا علی ادھر رضی اللہ تعالیٰ، یہ میری تلوار لے جاؤ۔ اللہ اکبر، تلوار رسول ساتھ ہے، دعائے رسول ساتھ ہے، رب کی مدد ساتھ ہے، پھر نہ قد کی بات ہے، نہ طاقت کی بات ہے، نہ بہادری کی بات ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جیسے ہی میں نے اس ذوالفقار تلوار کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، مجھے نہیں پتا میرے جسم میں کہاں سے اللہ نے طاقت عطا فرما دی، کیونکہ اس کے وہ جو دستہ تھا پکڑنے کی جگہ، وہاں ہاتھ کس کا لگا ہوا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بابرکت ہاتھ لگا ہوا۔ کہتے میں گیا، وہ اچھل رہا تھا، کود رہا، جس طرح پہلوانوں کی عادت ہوتی ہے۔ کہنے لگا علی تو میرے مقابلے پہ ہے؟ اس نے جھکتے شروع کر دی، مذاق شروع کر دیا، اپنا قد دیکھ، اپنا جسم دیکھ، میری طرف دیکھ، جس طرح پہلوانوں کی عادت۔ اس نے اس طرح کی فخریہ گفتگو شروع کر دی۔ یاد رکھو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، فخر پسند نہیں ہے۔ جتنا جھکو گے اللہ اتنی ہی بلندیاں عطا فرمائے۔ کبھی جھک کے تو دیکھو، اور رکوع اور سجدے کی حالت میں جاؤ، اللہ دیکھ پھر تجھے کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر شیطان کی طرح اکڑا رہے گا، اللہ تیری جڑ ختم کر دے گا، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جس نے رب کی رضا چادر کو ہاتھ لگایا اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ یہ بھی فخر کر رہا تھا تکبر، اور میرے ڈولے بڑے ہیں، میرے اندر طاقت بڑی ہے، میری تلوار بڑی بھاری ہے، بڑی تیز ہے۔ تو جناب علی فرمانے لگے مسکراتے ہوئے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کہ میرے سامنے اتنا جوان آدمی کھڑا ہے۔ میں نے سنا تو 3 باتیں پیش کرتا ہے، ان میں سے ایک بات تو نے قبول کرنی ہے۔ ہاں میرا اعلان ہے، میں پہلوان ہوں، اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ کہو کیا کہتے ہو؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ اکبر، اور محمدی ہو جا۔ کہنے لگے اسلام ہی قبول کرنا تو خندق اتنی مشکل سے عبور کر کے کیوں؟ یہ نہیں ہونا۔ جناب علی فرمانے لگے پھر جس طرح آیا تو واپس چلا جاؤ۔ اچھا واپس چلا جاؤ، ساری زندگی عورتوں کی لعنت و ملامت سنتا رہوں۔ بڑا پہلوان بنتا تھا، علی کو دیکھ کے بھاگ کے آ گیا ہے۔ لو اب آخری بات ہے جو اس نے ماننی ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے پہلے تو مجھ پہ حملہ کر۔ بہت بڑی بات تھی۔ کہتے اس نے آسمان، کافر تھا نا، بدبخت مشرک تھا، آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکا۔ کہنے لگا استغفر، برے برے کلمات اس نے کہے۔ کہنے لگا آج ایسا موقع آئے گا کہ میرے سامنے مد مقابل مجھے کہے مجھ پہ اٹیک کر، علی تیرا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کہنے لگے نہیں، تو میرے پہ اٹیک کر۔ اب اس نے ماننا تھا۔ کہتے جس وقت اس نے اٹیک کیا، صحابہ کہتے ہمارے حلق، کلیجے حلق کو آگے، اور ساتھ ہی دعا نے اللہ علی کی مدد فرما۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار بری نظر سے جناب علی کو دیکھ رہے تھے۔ داماد بھی ہے، بیٹا بھی ہے، حسن و حسین کا بابا بھی ہے، آج اسلام کی خاطر اس نامور دشمن کے سامنے کھڑا ہے۔ جب اس نے حملہ کیا، کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کو کاٹتی ہوئی جناب علی کے پیشانی پہ زخم آیا، خون بہنا شروع ہو گیا، چہرہ خون سے شرابور ہو چکا ہے۔ اور جناب علی فرمانے لگے عمر بن عبد ود اب سنبھل، اب میری باری ہے۔ ذوالفقار تلوار کو اٹھایا اور رب کا نام لے کے اس بدبخت پہ حملہ کیا۔ اللہ کی شان اس کی گردن پر لگی، مہروں کو کاٹتی ہوئی اس بدبخت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جہنم رسید ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے آنکھیں کھولی وہ مرا ہوا پڑا ہوا جہنم میں جا چکا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی۔ کیوں؟ جب ہمارے اندر جہاد کی طاقتیں تھیں۔ اور آج بھی یہ وہی ہے کہ آج ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ شوق، وہ جذبہ، ولولہ جو ہے آج ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی، اسلام کی صحیح بات سمجھنے کی، سمجھانے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا والی زندگی عطا فرما، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ہمارے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، شریر انسانوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما، اللہ ہماری غیبی مدد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما،
اللہ اسلام کو مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اللہم انصر اسلام والمسلمین، ہمارے فلسطینی کشمیری بھائیوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں میں اتحاد کی دولت عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر الفت محبت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ جو دوست احباب تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ جو نیت لے کر آئے ہیں، جو مراد لے کر آئے ہیں، اللہ تیرے در کے مانگت ہیں، اللہ ان کی اس نیت کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔